بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 22 لاکھ مربع میل، رات کو گشت میں نکلے ہیں۔ ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی، اپنے خادم کو ساتھ لیا ہوا ہے اسلم، آگے دیکھا ایک عورت ہانڈی چولہے پہ چڑھا کے ڈوئی ہلا رہی اور 4-5 بچے رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھائی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں، پانی ہے، صرف ان کو بہلانے کے لیے اوپر رکھا ہوا ہے کہ دیکھو میں بھی بنا رہی ہوں، پکا رہی ہوں، روتے روتے سو جائیں گے، میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں ہی فیصلہ ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، فرمایا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے جو ہمارے حال کی خبر ہی نہیں لیتا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دوڑ لگائی اپنے خادم کے ساتھ، بیت المال سے سامان اٹھایا، بوری بھر لی، اٹھانے لگے تو ان کے خادم نے کہا جی میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن بھی میرے بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ عمر ہی اٹھائے گا۔ کندھے پہ لادا اور دوڑتے ہوئے گئے، وہاں جا کے آٹا نکالا، گھی نکالا، کھجور نکالی اور حلوہ تیار کیا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے اس میں آگ جلائی تو لکڑیاں ذرا گیلی ہوگی تو پھونک مارتے تھے تو دھواں نکلتا تھا۔ تو حضرت اسلم کہتے ہیں میں امیر المومنین کی داڑھی سے دھواں نکلتا دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے پانی، خود بیٹھ کے حلوہ تیار کیا، پلیٹ میں ڈال کے بچوں کو سامنے رکھا، انہوں نے کھایا اور کھا کے کھیلنے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ حضرت عمر تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر وہ عورت کہنے لگی بھائی عمر کی بجائے تو اس کا حقدار تھا کہ تجھے خلیفہ بنایا جاتا۔ یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں، کہا بہن تو صبح آ جانا، میں عمر سے تیری سفارش کروں گا، میں بھی وہیں ہوں گا، تو آ جانا۔ اور اس کے بعد اٹھ کے چلے تو فرمایا اسلم میں اس لیے بیٹھا رہا کہ میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں نے ہنستا ہوا بھی دیکھا۔ اسی دیش کے کروڑوں بچے رات کو بھوکے سوتے، روتے ہوئے سوتے ہیں اور روتے ہوئے اٹھتے ہیں، ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے ہیں، ماں کی چھاتیاں خشک ہیں، ان ابلتے آنسوؤں کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، خود ہی ابلتے ہیں، خود ہی خشک ہوتے ہیں اور خود ہی ہچکیوں اور آہوں میں سوتے ہیں اور اسی میں اٹھتے ہیں۔ جس ملک کی معیشت سود پر ہوگی اس ملک کے کروڑوں بچے بھوکے سوئیں۔ میرے اللہ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا ہے؟ کفر کے خلاف تو نہیں کیا اعلان جنگ، شرک کے خلاف تو اعلان جنگ نہیں کیا، بے نمازی کے خلاف تو اعلان جنگ نہیں کیا، شرابی زانی کے خلاف اعلان جنگ نہیں، سود خور کے خلاف اعلان جنگ کیوں ہے؟ کہ سود انسانیت کے چولہے بجھا دیتا ہے، چند ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے اور باقی انسانیت سسکنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اور میرے اللہ کو کافر سے بھی پیار ہے کہ اس کی مخلوق ہے، اس لیے اللہ نے کہا تجھے میرے بندے دے چولہے بجھائیں، میرا رسول توڑے نال رل کے جنگ کرن کے تیار ہو جاؤ۔ میرے نبی معراج میں دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ گنبد کی طرح ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہیں اندر، اور ان کو کاٹ رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ سود کھانے والے، سود دینے والے نہیں، سود دینے والے نہیں، کھانے والے، یہ سود کھانے والے ہیں یا رسول اللہ۔ ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ اسلام سخاوت کا دین ہے، سود بخل کا پیغام۔ اسلام ہمدردی کا دین ہے اور سود طمع اور حرص کا پیغام۔ اسلام دکھ درد بانٹنے کا دین ہے اور سود اگلے کے منہ سے نوالا کھینچ لینے کا پیغام ہے۔ اور بینکوں والے تو سود لیتے ہی تھے، اب تو گلی گلی پیسے والے لوگ غریبوں کو سود پہ پیسے دیتے۔ کتنے غریب لوگ میرے پاس آئے کھڑے ہوتے ہیں، اور جی 10,000 سود تے لے بیٹھا، 20,000 بھر بیٹھا، 10,000 سر تے کھلوتا ہے، میری جان چھڑاؤ، میری جان چھڑاؤ۔ ہمدردی کا دین ہے۔ میرے نبی نے کس طرح اس محبت کو بانٹا، کس طرح ایک امت کو بنایا اور کس طرح ہر روپ میں محبت کو تقسیم کیا۔ اپنے تو اپنے ہیں،
غیروں کے ساتھ سنو، غیروں کے ساتھ۔ آپ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر نے آ کر آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری، یہاں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تو یوں کہنے لگا کون بچائے گا اب تجھے؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا اللہ بچائے گا، تو اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار گر گئی، آپ نے تلوار اٹھا لی، یوں سیدھی کی، کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو آپ ہی بچاؤ گے، وہ تو اللہ کو جانتا ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ نہیں پڑھتا، کہ جاؤ معاف کی۔ جنگ خندق ہوئی، کتنی خوفناک جنگ ہوئی کہ آنکھیں پھٹ گئیں صحابہ کی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اس کے فوراً بعد مکے میں قحط آ گیا، قحط، تو آپ نے 300 دینار ابو سفیان کو بھجوائے جو جنگ خندق کا سالار تھا، کہ ابو سفیان مکے میں قحط ہے، میری قوم کو کھلا دے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا قربان جاؤں اے محمد تیرے اخلاق پر، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلانے کے پیچھے پھر رہا۔ چونکہ معاشرہ جو بنتا ہے وہ محبت سے بنتا ہے۔ میرے نبی نے اپنے دین کو گھر سے تشبیہ دی، بنی الاسلام علی خمس۔ لفظ بنیا میں اللہ کے نبی نے اپنے دین کو ایک گھر سے تشبیہ دی ہے۔ گھر کس سے بنتا ہے؟ اینٹوں سے۔ اینٹیں کس سے جڑتی ہیں؟ گارے سے، سیمنٹ سے۔ معاشرہ بھی ایک گھر ہے، معاشرت ایک گھر ہے۔ اس کی اینٹیں کون ہیں؟ میں اور آپ۔ یہ کالے، یہ گورے، یہ بڑے، یہ چھوٹے، یہ مرد، یہ عورت، یہ امیر، یہ غریب، یہ پڑھے لکھے، یہ ان پڑھ، ہم اس گھر کی اینٹیں ہیں۔ ان کا سیمنٹ کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ سیمنٹ اکھڑ جائے عمارت گرتی کہ نہیں گرتی؟ اور جب وہ اکھڑتی ہے تو پھر اسے بلڈنگ نہیں کہتے، اسے ملبہ کہتے۔ اجی ملبہ پہ اے کہندا ملبہ ہے، اجی فلانے گھر اٹھایا وہ دا ملبہ پہ ہویا نہیں۔ میرے بھائیو، آج ہم نہ امت ہیں نہ اسلام کا گھرانہ اور گھر ہیں، ہم ملبے کا ڈھیر ہیں، ہم بکھری ہوئی اینٹیں ہیں، ہم ٹوٹے ہوئے پتھر ہیں، ہم اکھڑی ہوئی گری ہوئی دیواریں ہیں۔ ہم محبت کرنا بھول چکے ہیں، ہم درگزر کرنا بھول چکے ہیں، ہم ہمدردی کا احساس اندر سے مٹا چکے ہیں۔ کوئی چراغ جلتے ہیں جس سے دنیا قائم ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں اللہ کب کا رندہ پھیر کے جھاڑو پھیر دیتا، اس کو کیا پرواہ ہے کسی بڑے چھوٹے کی۔ میرے نبی نے دین کو گھر سے تشبیہ دی، بنی الاسلام علی خمس، اور اپنی نبوت کو بھی گھر سے تشبیہ دی۔ واہ، ایک حدیث یاد ہے، مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسن، کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ہے جیسے بنانے والے نے خوبصورت گھر بنایا اور اس میں ایک اینٹ نہیں لگائی، الا موضع لبنۃ فی زاویہ۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ اینٹ لگتی تو گھر بڑا خوبصورت ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا اس نبوت کے گھر کی آخری اینٹ میں تمہارا نبی ہوں۔ اسلام کو بھی گھر سے تشبیہ دی، بنیا، اور ہمیں اس گھر کی اینٹیں بنایا، اور محبت کو سیمنٹ اور گارا بنایا۔ آپ کی پیدائش سے 571 عیسوی، جب سے نبی آنا شروع ہوئے ہیں، پہلے 550 سال ہیں کوئی نبی نہیں آیا، پہلا لمبا وقفہ ہے، کوئی نبی نہیں آیا۔ اور پھر آپ نے 611 عیسوی میں نبوت کا اعلان کیا، تو پہلے 600 سال ہیں کوئی نبی نہیں آیا۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے جو گھر بنایا تھا تن کا جوڑ کر اسلام کا، اسے شیطانی ہواؤں نے اڑا دیا، اڑ پڑ گیا، تن کا ہو کے انسانیت بکھر گئی۔ تو میرے اللہ نے کہا اے انسانی تنکوں کو اکٹھا کر کے، ہمیں تشبیہ دی تنکوں کے ساتھ، تنکوں کے ساتھ ہمیں تشبیہ دی ہے تنکوں کے ساتھ، اور اپنے نبی کو فرما رہے ہیں اے انسانی تنکوں کو اکٹھا کرنے والے اور اس سے ایک گھونسلہ بنانے والے، اسلام کا گھونسلہ بنانے والے۔ اس تنکوں کو جوڑنے کے لیے لعاب کیا ہے؟ وہ محبت ہے، وہ ہمدردی ہے، وہ غم خاری ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ یہ تو بھائی کو بھائی کا غم نہیں، سگے بھائی کو بھائی کا غم نہیں، الٹا دست و گریباں ہیں، تو میرا کھا گیا تو میرا کھا گیا۔ اے انسانی گھونسلے کو جو اڑ گیا تھا، بکھر گیا تھا، آپ تن کا اکٹھا کریں
اور انہیں جوڑ کر ایک گھر بنائیں اور اپنی محبت سے ان تنکوں کو جوڑیں، ایک عمارت کھڑی کریں۔ اے مدثر اٹھیے، آپ کے سونے کا وقت چلا گیا۔ اس پر آپ نے کہا تھا خدیجہ میرے آرام کے دن گئے، میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں، کون میری سنے گا، کس کو بلاؤں؟ حضرت خدیجہ نے عرض کی آپ سنانے میں پہل کریں، میں قبول کرنے میں پہل کر دوں۔ پہلے ایمان لانے والی عورت خدیجہ، اس لیے کائنات میں پہلا سلام نبیوں کے بعد حضرت خدیجہ کو آیا۔ خدیجہ پہلی ہستی ہیں، مکے میں جبریل ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر، اور جنت میں سفید موتی کے محل کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ المدثر، میرے نبی نے ایک کالے گورے جوڑے، عرب عجم جوڑے، مرد عورت جوڑے، چھوٹے بڑے جوڑے، امیر غریب جوڑے، سردار اور رعایا جوڑے، اور ان کو اپنی محبت کے خوبصورت سیمنٹ سے ایک امت بنایا، ایک گھر بنایا، اور یہ اپنے ہی ہاتھوں سے ٹوٹ گیا، ہمیں غیروں نے نہیں توڑا۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اوروں پر الزام دھرتی ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہو اس کو کسی سازش سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، جس قوم میں جھوٹ ہو انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، جس قوم میں دھوکہ ہو اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرے دیس کی تجارت میں دھوکہ ہے، میرے دیس کی عدالت میں ظلم ہے، میرا طاقتور ظالم ہے، میرا غریب بھی ظالم ہے، میں طاقتور کو گلہ نہیں دیتا ہوں، میرے دیس کے گھر گھر میں جھوٹ ہے، ہمیں کسی بھی سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کشتی ڈبو دی ہے، اپنے ہاتھوں سے بادبان چوک کر دیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کے پھٹے اکھیڑ دیے ہیں، یہ کسی سازش کا شکار نہیں ہے۔